آؤ تو میں آج قدید کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قدید کہتے ہیں سوکھے ہوئے گوشت کو۔ عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ گوشت جب کسی جانور کا ذبح کیا جاتا تو اس کچے گوشت کو نمک اور مرچ مسالہ لگا کر وہ سکھا لیا کرتے تھے، پھر وقتاً فوقتاً جیسے حاجت ہوتی اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے یہ، جیسے ہمارے یہاں سوکھا کباب استعمال کیا جاتا ہے، کباب سکھائے جاتے ہیں پھر اسے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہی طریقہ عربوں میں بھی رائج تھا۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ قدید کے کچھ ٹکڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ اس قدید کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، اور ان گوشت کے ٹکڑوں کی معراج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چبایا، اور وہ گوشت کے ٹکڑے جسے کوئی یاد نہیں کرتا ہے، نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے قیامت تک ان کا تذکرہ کیا جائے گا، قیامت تک ان کی بات کی جائے گی، قیامت تک اس کی سن کر کے عاشقان رسول کے دل مچلتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے۔ ہائے، ہر وہ شے جو نبی سے منسوب ہو جائے اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدید کے کچھ ٹکڑے جو برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے تھے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے۔ اتنے میں خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خاتون ایسی خاتون تھی جن کی زبان بڑی گندی تھی، جن کی زبان بڑی ہی بری اور تیز زہریلی تھی، ان کی زبان سے کبھی اچھی باتیں نکلتی ہی نہیں تھی، جب بھی بات نکلتی تو کسی کو تکلیف دینا، کسی کو گالی دینا، اس طریقے کی زبان تھی، اور بڑی گفتگو ان کی نازیبہ ہوا کرتی تھی۔ یہ خاتون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خاتون کو بھی جو سامنے قدید کے ٹکڑے تھے، سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے، اس میں سے کچھ کی پیشکش کی۔ اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس قدید میں سے تو کچھ نہیں کھاؤں گی، ہاں البتہ آپ جو قدید چبا رہے ہیں۔ صحابہ یہ بھی بیان فرماتے کہ نبی اس وقت گوشت کو کیسے چبا رہے تھے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، صحابہ کس قدر گہرائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں بس حضور کے جلوے ہی، حضور کی ادائیں ہی بسی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کبھی اپنے سیدھی جانب کے دانتوں سے چباتے اور کبھی اپنی بائیں جانب کے دانتوں سے چباتے۔ جب اس خاتون نے مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوشت کا کچھ حصہ نکال کر کے اس خاتون کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی اور آ کر کے اس گوشت کا مطالبہ کرتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک دانتوں سے چبا رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ اسے کھاتی، تو اس خاتون کا حال یہ تھا کہ ان سے بری زبان، ان سے تیز زہریلی اور گندی زبان کسی کی نہیں تھی۔ لیکن پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے وہ گوشت کھانا تھا، اس کے بعد مدینے کا بچہ شاہد ہے، مدینے کا بچہ گواہ ہے کہ اس خاتون سے میٹھی زبان مدینے میں کسی کی نہیں تھی، اس خاتون سے پیاری زبان پورے مدینے میں کسی کی نہیں تھی۔ جب سے نبی کے چبائے ہوئے گوشت کو انہوں نے کھایا، حال یہ ہوا کہ وہ اتنی پیاری، اتنی میٹھی، اتنی شیریں گفتگو کرتی تھی کہ پورے مدینے اور اس کے اطراف میں مشہور ہو گئی کہ سب سے میٹھی زبان اگر کسی کی سننی ہے اور سب سے میٹھی باتیں اگر کسی کی زبان سے سننی ہے تو بس اس خاتون کی زبان سے سن لو، کیونکہ ان سے میٹھا بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ برکت تھی نبی کے چبائے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کی، جس نے بد زبانی کو خوش کلامی میں اور زہریلی زبان کو شیریں زبان میں تبدیل کر دیا۔